سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. محترم سامعین، آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت میں نے پڑھی ہے جس کا تعلق میت کو تین چیزوں کا ثواب ملتے رہتا ہے. اگر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائے، انتقال ہو جائے، پھر اس شخص کو، اس انسان کو ثواب ملتے رہے گا. وہ کون سے اعمال ہیں، اس تعلق سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، وفات ہو جانے کے بعد انسان اس دنیا سے چلے جائے، پھر بھی اس کے سارے اعمال منقطع تو ہو جاتے ہیں، لیکن تین ایسے اعمال ہیں، اس کے تین ایسی نیکیاں ہیں کہ وہ منقطع نہیں ہوتی ہیں. انسان اگر دنیا کے اندر وہ تین نیکیاں کیا ہے تو اس کو اس نیکی کا بدلہ، اس کا ثواب ملتے رہتا ہے. قبر میں ہو اس کو اس کا ثواب ملتے رہے گا. پہلی نیکی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ صدقہ جاریہ، اللہ صدقۃ جاریہ. اگر وہ صدقہ جاریہ کیا ہے دنیا کے اندر، اس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، کسی کے پیر میں چپل نہیں ہے اس کو چپل پہنا دیا ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا. جب تک وہ چپل، وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا آپ کو اس کا ثواب ملتے رہے گا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی نہ لگوا دیا یا کہیں مسجد بن رہی ہو اور اس پوری مسجد کا پیسہ نہیں دے سکتا ہے، کم از کم وہ ایک مصلی کا جگہ دے دے، ایک مصلی کی قیمت دے دے، ایک پنکھے کی قیمت دے دے. اگر اس نے یہ چیز ادا کر دیا، جب تک اس جگہ لوگ نماز پڑھیں گے اور مسجد جب تک قائم رہے گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور اس کا ثواب اس بندے کو ملتے رہے گا، چاہے وہ قبر کے اندر ہو یا زندہ ہو. اس انسان کو، شخص کو جس نے اپنے زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس نیکی کا ثواب دیتے رہے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او علم ينتفع به، اگر نیک ایک آدمی علم حاصل کیا، فائدے مند، کسی کو وہ علم سکھایا، کسی کو پڑھایا، اپنے ذریعے سے کسی کو حافظ قرآن بنایا، کسی کو تعلیم دیا، درس و تدریس میں لگا رہا، جماعت سے لگا رہا. اگر کوئی بندہ اس کے تبلیغ سے ایک بندہ صحیح راستے پر آ جائے اور اس پر عمل کرتا رہے، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، اس کے بعد اس کے بچے جب تک عمل کریں گے، اس آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک اس پر عمل ہوگا. اور کہنے والے پر، اگر میں آپ کے سامنے جو بات بیان کر رہا ہوں اس میں سے کسی ایک نے عمل کر لیا، میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا ثواب انشاءاللہ العظیم ملتا رہے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو فرمائی کہ اگر نیک اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی ہے، صحیح تربیت دی ہے، ان کو نیک اور صالح بنایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیک اولاد جب اپنے باپ کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ثواب میت کو دے گا. ایک مسئلہ اس میں ہے، اس حدیث کے تعلق سے، کیا میت کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے ایک حدیث ملتی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کر سکتے ہو. تو حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، قلت ایو صدقۃ افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سقی الماء، یعنی پانی پلانا. اگر کسی کو پانی پلا دے رہے ہو، اگر کوئی پیاسا ہے اس کو آپ پانی پلا رہے ہیں، تب بھی یہ صدقہ ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو بہترین صدقہ کہا ہے. لہذا صدقہ جاریہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد بچوں کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں ان کے مقام کو، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. جن کے پاس بچے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی ہو، تربیت ان کو صحیح سے کیے ہو اور صالح اور نیک بنانے کی کوشش کرتے ہو، ان کے لیے یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں نیک لوگوں کے درجات کو، ان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے گا.
تو یہ جنتی کیا کہیں گے؟ جن کے مقام کو بلند کرے گا اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ یہ مقام یہ درجات کیوں تو بلند کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندو یہ تمہارے بچوں کے استغفار کی وجہ سے میں تمہارے مقام کو تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے جو ہے دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے استغفار کی وجہ سے آپ کے مقام کو اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیث آپ کے سامنے آج پڑھی گئی ہے ہم سب کو صدقہ جاریہ اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، نیک بنائے، تاکہ بچہ ہمارے لیے دعا استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔